بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ جو عمل آج آپ کو بتاؤں گا، کوئی اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیتا ہے، میں دعوے سے اور پورے یقین سے کہتا ہوں یہ وظیفہ جس کسی نے بھی اپنے مشکل دنوں میں کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کی اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کو اگر 5 لاکھ کی ضرورت ہوئی تو اللہ پاک اسے 50 لاکھ عطا کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی قرض میں مبتلا ہیں، جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان پر لاکھوں روپے قرض ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص اور مجرب ہے۔ اور یہ قرض تو ایسی چیز ہے کہ وہ کم ہونے کے بجائے دن بہ دن بڑھتی رہتی ہے۔ غربت کے شکار لوگوں کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اکثر قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا معاملہ نہایت کمزور اور لاچار انسانوں کی زندگیوں کو مزید عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ قرض لینے پر مجبور انسانوں کو اکثر سخت شرائط پر قرض دیا جاتا ہے۔ قرض دینے والے اپنی مرضی سے اکثر قرضے کے سود بڑھاتے رہتے ہیں، مزدوروں کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں، اور مقروض افراد نسل در نسل قرض کے اس بوجھ تلے دبے کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اگر فوراً ہی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو فوراً سے کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ آپ کو 3 اللہ پاک کے نام بتاؤں گا۔ آپ کو یہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کر لو تو انشاءاللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی ملے گی۔ یوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے، لیکن ایک مرتبہ کے کرنے سے ہی جو ہے وہ اپنے حالات کے اندر، اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے رزق میں اتنی برکتیں، اتنی آپ کو خوشیاں ملیں گی کیونکہ میرے دوستو، جو سارا انسان کا مسئلہ ہے وہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے جب عمل شروع کریں تو درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود شریف آپ کے عمل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک شخص کو ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اسے پڑھے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار جب آپ اپنے ایمان میں سکون اور طاقت محسوس کر لیں تو درود شریف آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹانے میں نمایاں طور پر مدد کرے گا، اس لیے یہ جنت کی کلید ہے۔ ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ رزق 3 شکلوں میں آتا ہے: علم، صحت اور خوراک یا پیسہ۔ درود شریف کی تلاوت آپ کی زندگی میں رزق کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو آزمائش کے وقت ہمیشہ آپ کو پرسکون کرتی ہے اور آپ کو ہمت اور آپ کی تمام ضروریات کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود آتا ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے تینوں ناموں
یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، اور پھر استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ کے تینوں ناموں کے بعد استغفر اللہ۔ اسی طرح آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے طاق میں پڑھنا ہے، یعنی 3، 5 یا 7، لیکن یاد رکھیں جتنی دفعہ وظیفے کے شروع میں پڑھیں وظیفے کے آخر میں بھی اتنی دفعہ پڑھیں گے۔ اس تسبیح کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔